بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ الى آخر آیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، الحمدللہ بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے چاہنے سے اللہ نے مبارک لمحات بھی ہمیں عطا فرمائے تو بہر کیف ہم اپنی وسعتوں کے مطابق، طاقتوں کے مطابق اور اللہ نے جتنا مکلف بنایا ہے ہم اس مبارک لمحات کو عبادتوں میں، ایسے ہی تراویح کی نمازوں میں، ایسے ہی تلاوت کے نغموں کے ساتھ کما حقہ تو نہیں لیکن کچھ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ بہرکیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک سیرت، ایک قسط شروع کی گئی ہے، شروع رمضان سے لے کر، جہاں پر عرب کے حالات سے شروع کیا گیا اور آج 19واں روزہ ہے، 20واں روزہ ہے، تو آج ہم یہاں پہنچے تھے کہ تمام حالات سے ہوتے ہوئے، تمام مقامات سے گزرتے ہوئے، نبی کی زمانہ نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کے حالات ہو یا اقوام عالم کے حالات ہو یا نبی کی پیدائش کا زمانہ ہو یا ابرہہ کے حالات ہو یا نبی کی بعثت کا زمانہ یا نبی کی رضاعت کا زمانہ یا نبی کی بچپن کا زمانہ ہو یا آغوش حلیمہ میں ہو، چلتے چلتے یہ پہنچتا ہے نبی کی نبوت تک، یا بعثت نبی کا زمانہ ہو یا اس کے بعد 13 سال مکی جو زندگی ہے، وہ 13 سال مکی زندگی میں جو ظلم و جور اور جو تعذیب کفار مشرکین کی طرف سے ان مسلمانوں پر توڑے گئے ہیں، وہ مکمل حالات انشاءاللہ ہم نے سن لیے تھے۔ لیکن ہم ہجرت کے سفر میں یہاں تک پہنچے تھے کہ 30 مقامات سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی وادی پہنچے ہیں۔ 30 مقامات یہ بنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے پہلے خود نبی کا گھر، جس کو ختیجہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں ابو بکر صدیق کے مقام پر، وہاں سے چلتے ہیں مقام عرضہ تک، وہاں سے نبی بڑھتے ہیں جبل ثور کے پاس، جبل ثور سے نبی آگے بڑھتے ہیں غار ثور کے اندر، غار ثور سے نبی نکلتے ہیں تو وادی عصفان نبی پہنچتے ہیں، وادی عصفان سے نبی آگے نکلتے ہیں مقام امجس، مقام امجس سے آگے بڑھتے ہیں مقام قدید، مقام قدید سے نبی آگے بڑھتے خیمہ ام معبد، وہاں سے نبی آگے بڑھتے ہیں جحفہ کا مقام ہے، وہاں سے آگے چلتے ہیں الفزارہ کی بستی ہے، فزارہ کی بستی سے آگے بڑھتے ہیں ثنیۃ المروہ ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں لطف کا مقام ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں مدلج لطف ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں مدلجہ مباح ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں مدلجہ تحن ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں مرجع ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ذوالعصفین ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ذو کسر ہے، ذو کسر سے آگے بڑھتے ہیں جد الاجد ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں الاجرد ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ذو سلیم کا مقام آتا ہے، وہاں سے نبی آگے بڑھتے ہیں الابابید کا مقام آتا ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ثنایا کی بستی آتی ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں مرجع ایک مقام آتا ہے، العرج ایک مقام آتا ہے، نبی وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ثنیۃ الغار ایک مقام آتا ہے، وہاں سے نبی آگے بڑھتے رقوبہ والی بستی آتی ہے، وہاں سے نبی آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر وادی ریم آتا ہے، اور وادی ریم کے بعد 29واں مقام مقام قباء کی بستی آتی ہے، اور 30واں مقام ابو بکر صدیق لے کر چلتے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان وہ مدینے کے اندر آتا ہے۔ یہ 30 مقامات سے ہوتے ہوئے کائنات کا سردار ہجرت کے واقعہ جو کل آپ کے سامنے رکھا گیا، 30 مقامات سے نبی گزرتے ہیں، لیکن ہم پہنچے ہیں قباء کی بستی کے اندر جو 29واں مقام آتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وہاں داخل ہو رہے ہیں، عمر بن خطاب بھی وہی پہنچ گئے، اور چونکہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے تو خبیب بن عصاف کے مقام پر ٹھہرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عوف کا خاندان ہے، بہت بڑا خاندان قبا کی بستی کے اندر، اور یہ بہت باعزت خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے خاندان کا ایک فرزند ہے جس کو کلثوم بن حدم کہا جاتا ہے، جو اس قوم کا سردار بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکان پر قیام فرمایا ہے۔ یہاں چند دنوں کے بعد زید بن حارثہ اور نبی کی بڑی بیٹی کو چھوڑ کر فاطمہ ہے اور کلثوم ہے، ایسے کہ ام ایمن ہے، بلال حبشی ہے، علی رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچتے کہ پہلے 3 دن کے بعد زید بن حارثہ، ام ایمن، یہ سب لے کر پہنچتے، فاطمہ ہے، نبی کی بیٹیوں کو لے کر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں مدینے سے پہلے۔ بہرکیف اس طرح ایک کے بعد دیگر قافلے ہجرت کر کے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے، لہذا وہ دولتیں، وہ مکانات، وہ باغات، وہ کھیتیاں جو مکہ میں تھے وہ تو سب نچھاور کر دی اللہ کے لیے، ساتھ صرف اپنی جان کو اور ایمان کو بچا کر لے کے نکلے گئے۔ کل آپ کے سامنے بات تفصیلاً آ گئی تھی کہ جب اپنے ایمان کو بچانے کا نمبر آتا ہے، دنیا بیچ میں آئے گی تو دنیا کو دھکے دے دیے جائیں گے، لیکن ہم ایمان کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ ایمان ایسی شے ہے جب وہ بن جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دینا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس نے اتنا ہی عجیب لطیفہ لکھا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں بادشاہ وہ نہیں تھا، اس کی جو بیگم تھی وہ اصل میں بادشاہ تھی، جیسے وہ کہتی تھی ویسے یہ فیصلے کرتا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بیوی کہتی ہے وہ شوہر کرتا ہے، تو ایسے ہی وہ بادشاہ تو تھا اصلاً، لیکن اس کی بیوی اصل بادشاہ تھی۔ لہذا کوئی مجرم اس کے دربار میں آ جاتا، اور مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اگر ملکہ کو لگے کہ مجھے اس سے آزاد کرنا ہے، اس کو جان کو بچانا ہے، تو اگر پردے میں سے وہ ملکہ ہاتھ نکالے اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دے، تو بادشاہ کو یہ اشارہ ملتا تھا کہ بیگم کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو اس کو موت نہ دی جائے، چاہے مجرم کیوں نہ ہو۔ تو سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بادشاہ اعلان کر دے اس کو باعزت بری کیا جائے۔ لیکن ایک مجرم آتا ہے بادشاہ کے دربار میں، یہ لڑکی جو ملکہ آج بنی ہیں، بادشاہ کی بیوی بننے سے پہلے جو مجرم دربار میں کھڑا ہے، کبھی اس کی معشوقہ رہا کرتی تھی۔ معشوقہ کو خبر ہو گئی کہ میرا عاشق آیا ہے، اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو اب میری جان بچانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو بتانے لگا جب ایمان بن جاتا ہے تو سب کچھ لٹا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور بادشاہ جانتا تھا اگر میں نے ملکہ کے خلاف کوئی سازش کی، ملکہ کی بات نہ مانی، تو ملکہ کو اتنا وثوق مل چکا ہے کہ وہ مجھے قتل کروا دے گی یا دھوکے سے مجھے مروا دے گی، یعنی میری جان چلے جائے گی، اتنا اس کو یقین تھا اگر میں ملکہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں۔ لہذا ملکہ کو خبر ہوئی کہ جو مجرم آج بن کر آیا ہے وہ تیرا پرانا عاشق ہے، لہذا اس نے فریاد کی کچھ بھی ہو میری جان بچنی چاہیے۔ ملکہ نے کہا غم نہ کرے، بچانے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ لہذا جب بادشاہ نے ادھر اعلان کیا کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے، ابھی الفاظ زبان پر آنے والے تھے، فوراً ملکہ نے اپنے پردے میں سے ہاتھ نکالا، بادشاہ کے سر پہ رکھا۔ کیا مطلب؟ اس مجرم کو معاف کر دیا جائے، اس کو سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا۔ تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس کو پتا ہے یہ جو آگے کھڑا ہے اس کا پہلا دیوانہ ہے، پہلا عاشق ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کو سولی پر لٹکانا، اس کو قتل کرنا، یہ شریعت کہہ رہی تھی، لیکن ملکہ کے کہنے پر چھوڑ کبھی دیا جاتا تو ایمان چلا جاتا، اگر اس کو مار دیتا تو یہ قتل کروا کے اس کی جان چلی جاتی۔ تو اس نے کیا کہا؟ جان من جان زاندن ایمان نہ زاندن، کہ دیکھ میری محبوبہ، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، چاہے تو مجھے بعد میں کیوں نہ قتل کروا دے، لیکن میں اس مجرم کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے احکام کو نافذ کر کے رہوں گا۔ تو بہرکیف جب بن جاتی ہے چیز تو پھر بچا لینے سے زیادہ لٹا دینا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام صحابہ، سوچو تو صحیح، 90 افراد نکلے ہیں،
ایسے کندن بنے ہوئے ہیں، ایسی آگ کی بھٹی میں انہیں کندن بنایا گیا ہے، ایسے انہیں تپایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت سلطنت ہو ان کے ایمان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس ایمان کو بنانے کتنے سال، 13 سال مکی زندگی کے انہوں نے تھپیڑے کھائے ہیں۔ ایسا کندن بنایا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو گرم آگ پر سلایا گیا، کسی کو جسم پر کوڑے پڑوائے گئے، کسی کو لو لہان کیا گیا، کسی کے جسم سے چربی معاف کرنا چمڑی نکالی گئی، کسی کو آنکھ کی دھولی دی گئی، اور کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کے بدن سے کپڑے نکالے گئے۔ ایسے کندن ان کو ایمان کے خاطر بنایا گیا ہے۔ تو ساری کائنات کی دولت سامنے ہو، اس لیے تو کہا تھا نا روم کے بادشاہ نے کہ حذیفہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک مرتبہ اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پہ محمد مصطفیٰ کو لٹکایا جائے۔ انہوں نے کہا لٹکانے کی بات تو دور کی رہی، میں یہاں سوری پر لٹکنے والا ہوں، اور میرا مدنی مدینے کے اندر ہے، میں یہ بھی گوارہ نہیں کروں گا کہ مدینے میں رہ کر میرے نبی کے قدموں میں وہاں کانٹا چبھ جائے۔ حذیفہ اس کو بھی بدنام، اس کو بھی پسند نہیں کرے گا، چے جائے کہ میری جگہ نبی سوری پر لٹکا دیے جائے۔ یہ تو تصور کی بات رہی، یہ تصور میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ قبا کے مقام پر پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، یہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ 27 سفر کو ہجرت شروع ہوئی ہے۔ اگر ہم وہاں سے نکلنے کے بعد 2 ربیع الاول مکہ چھوڑ کے جب نبی نکلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو رو کر نکلے گئے۔ پورے 30 مقامات جو میں نے گنائے ہیں، یہاں سے ہوتے ہوتے جب مدینے سے پہلے قبا کی بستی 3 میل کے فاصلے پر قبا کی بستی ہے، الحمدللہ جانا ہوا نبی کا فرمان ہے، یہاں پر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس مسجد قبا کے اندر۔ اور واقعی میں دیکھنے لائق مسجد ہے، اللہ نے ایسا وہاں سکون رکھا ہوا ہے، اسی کے پیچھے وہ کنواں ہے جہاں پر عثمان غنی کی انگوٹھی گمی تھی۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول جمہور علماء کے نزدیک، جمہور کس کو کہتے ہیں؟ اگر 10 صحابہ ایک طرف ہو، 2 صحابہ ایک طرف ہو تو 2 کی رائے کو مانا نہیں جائے گا، 10 جو صحابہ اس کو جمہور کہتے ہیں۔ ایسے کسی مسئلے میں ایک امام ایک طرف ہو اور 3 امام ایک طرف ہو تو اس کو جمہور مانا جائے گا جو 3 امام ایک طرف ہو، جیسے ابو حنیفہ کے امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر 3 ایک طرف ہو، کوئی ایک طرف ہو، اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہو گئے۔ امام مالک کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی زمین پر سب سے محبوب زمین اگر کوئی ہے تو مدینۃ المنورہ ہے، یہ امام مالک کہتے ہیں۔ لیکن جمہور، میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جمہور کہتے ہیں امام مالک کو چھوڑ کے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں زمین پر سب سے محبوب زمین اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو بہرکیف آپس کا اختلاف ہے۔ بہرکیف جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، تو 9 ربیع الاول سے اگر 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں قبا کی بستی میں تو نبی کو مکمل آج 53 سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش سے لے کر یہاں تک 9 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا زمانہ علماء نے لکھا، جمہور قول ہے 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، لیکن 12 اتنی سگی نہیں ہے، 12 وفات موجود ہے کہ نبی کا انتقال 12 میں ہوا ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، یہ جمہور کا قول ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے قبا کی بستی میں تو نبی کو مکمل 53 سال ہو چکے ہیں۔ اب نبی نے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسجد کو بنانا، یہ نبی کی عادت رہی ہے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں کسی ملک میں اگر جانا ہو، آپ غور کریں گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو نوازا کیوں ہے؟ علماء نے نکتہ لکھا ہوا ہے، گجراتی لوگ دنیا میں مالدار کیوں ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ جس ملک میں گئے، دنیا کے جس کونے میں گئے، جب کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مزدور کیوں نہ ہو، پہلے پیسے جمع کر کے وہاں بچوں کے لیے مسجد بناتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں لگتے ہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بنائی، اللہ ان کی آخرت بھی انشاءاللہ بنائے گا۔ تو اللہ کے نبی پہنچے قبا کی بستی کے اندر تو وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی قبا کی بستی کے اندر۔ تو نبی نے سب سے پہلے پتھر رکھا ہے کعبۃ اللہ، بیت المقدس تھا جب تو قبلہ بدلا ہوا نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف سب سے پہلے اینٹ رکھی ہے مسجد قبا کی۔ بہرکیف اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اینٹ رکھی، پتھر رکھا، اس کے بعد
عمر بن خطاب نے رکھا، لہذا یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد مکمل تعمیر ہو گئی، لہذا اللہ نے آیت نازل فرمائی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے اگر اللہ کے نام پر تقوی کی بنیاد پر اگر قائم ہو چکی ہو تو لہذا اس میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لہذا کوئی ایسی زمین ہو جو حکومت کی ہو، اگر مسلمان اس پر جگہ پر مسجد بنا لے تو کسی ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی زمین حلب کی ہوگی یا رقم ادا نہ کی ہوگی تو خدا کی قسم تب بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لہذا مسجد کے بہت سارے اصول و آداب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ وہاں موجود تھی، وہاں قباء کی جگہ مسجد بنائی ہے اور وہاں پر نبی نے چند دن قیام کیا ہے، اور وہاں سے نکلے گئے بنو اشحل قبیلے سے آگے نکلتے گئے تو چلتے چلتے بنو سلیم کا قبیلہ آتا ہے تو جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس بستی میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ادھر مدینے والے انتظار میں ہیں کہ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو روز سویرے سویرے نکلتے ہیں، اور دو پہاڑیاں تھی سنیہ، وہ پہاڑی ہم نے دیکھی ہے تو بہت ابھی اتنی بڑی نظر نہیں آتی، چھوٹی سی پہاڑیاں ہے، ان پہاڑیوں کے اوپر وہ لڑکیاں اور سارا مدینہ چلا جاتا تھا اور وہاں جا کر نبی کا انتظار کرتے۔ لہذا صبح سے لے کر دوپہر تک، جب دوپہر ہو جاتی، جب گرمی زیادہ بڑھ جاتی، اب انتظار ہوتا کہ نبی نہیں آنے والے ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے۔ اس طرح ایک دن، دو دن، تین دن گزر گیا لیکن نبی نہیں آئے ہیں، تو لہذا 12 ربیع الاول، ادھر 9 ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے نبی کو 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو پہاڑی ہے، اگر کوئی نکلے گا پہلے تو پہاڑی سے چل کے پھر اس پہاڑی پہ اترنا ہے، تو پہلے کیا نظر آئے گا؟ چہرہ نظر آئے گا۔ لہذا وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے ہوتے چل رہے تھے، لہذا جب نبی کا چہرہ نظر آیا ہے تو عرب کی ساری لڑکیاں تو وہ گیت گا رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، اور وہ اس طرح کا اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہی ہے، اور فی البدی کوئی بنا کے نہیں پڑھ رہی جیسے لڑکیاں وہ گا رہی ہوتی، کوئی آ جائے بڑا تو وہ اس کو پریکٹس کرائی جاتی، ایسے نہیں، وہ فی بدی وہ پڑھ رہی ہے، نبی کی شان میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جب نبی اوپر داخل ہوئے گئے تو داخل ہونے سے پہلے یہودی ایک اپنے درخت پہ کچھ کام کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ نیک صالح مرد آ گیا جس کے قدم کے پڑنے سے سارا مدینہ یثرب سے مدینے میں تبدیل ہوگا، لہذا وہ ہستی تمہاری بستی میں قدم رکھ رہی ہے، اس نے سب سے پہلے آواز دی ہے۔ تو سارا مدینہ چونکہ انتظار کر کے چلا گیا تھا، لڑکیاں انتظار میں تھی، سارا مدینہ پھر سے اپنے گھروں سے نکل کر آیا گئے، تو ادھر آتے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک چٹان تھی، دھوپ بہت زیادہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ لوگ ملاقات کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوان نظر آتے تھے، میں نے کل آپ کے سامنے رکھا کہ ابوبکر صدیق کی عمر زیادہ تو نہیں تھی، نبی سے 2.5 سال چھوٹے تھے، لیکن داڑھی وغیرہ کے بال سفید ہو گئے تھے، تو آنے والا ہر کوئی سمجھتا کہ محمد یہ نہیں، محمد یہ ہے، ہر کوئی آ کے مسافہ کر رہا ہے، ہوتا ہے نا کبھی وہ اچھے آدمی کو جو جس کے لیے استقبال میں کرے گا اس کو بھول جاتے، اور پتہ ہی نہیں کون ہوتا، کسی اور سے مسافہ شروع ہوتا۔ ابوبکر صدیق بھی مسافہ کر رہے، کیوں کہ نبی تھکے ہوئے ہیں، نبی سب سے ہاتھ ملائیں گے تو نبی کو تکلیف ہوگی، اس کو ذہن میں رکھ کر ابوبکر ہاتھ ملا رہے تھے۔ سب مدینے والے نبی کی طرف ہاتھ نہیں ملاتے، سب ابوبکر صدیق سے ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چٹان کا سایہ ختم ہوا ہے اور نبی دھوپ میں آئے گئے تو ابوبکر صدیق نے چادر نکالی اور نبی کے سر پہ کی ہے تاکہ نبی کو سایہ پڑے اور نبی سائے میں آ جائے۔ اب مدینے والے نے سوچا یار سارے مسافے غلط ہو گئے، ہمارے مسافہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا، اصل نبی تو یہ ہے، ہم اس کو نبی سمجھ بیٹھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات شروع ہوئی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی اونٹنی کی لگام نبی نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اونٹنی معمور بھی ہی ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا یہ وہی ٹھہر جائے گی۔ مدینے کا ہر فرد سوچ رہا تھا، ہر فرد سوچ رہا تھا کہ میرے بھاگ جاگے، میری قسمت جاگے کہ کائنات کا سردار میرے در پر آوے اور میرے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، کون نہ چاہے، کون نہ چاہے۔ لہذا سارا مدینہ انتظار میں تھا، ہر یا نبی اللہ یہاں، نبی تشریف لائے، اب تشریف لائے۔ نبی نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہ میرے اللہ کا اس کو امر ہو چکا ہے،
اب وہ امر کیوں ہو چکا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے، اس مقام سے پہنچنے سے پہلے گویا یوں سمجھو وہ مقام سامنے ہے، اونٹنی وہاں بیٹھنے والی ہے، وہاں سے یہاں کے درمیان کے ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ساری تاریخ پتہ چلے گی کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور گویا لگتا ہے کہ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا علماء واقعہ لکھتے ہیں، کتابوں کا حوالہ آپ سنیں پہلے۔ در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد امام سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ مکہ میں اس میں امام ابن ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے ہی سیر اعلام النبلا میں امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے سیرت ابن اسحاق جو سب سے پہلی سیرت لکھی گئی ہے اس میں امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تمام تواریخ کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا جو ہم نے پہلے دن آپ کو یہ واقعہ ٹچ کیا تھا کہ تبا نامی ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے، ایسا خوکہار جس بستی میں چل پڑتا تھا وہاں قتل غارت گری کے وہ ہے نا ایسا حالات پیدا کرتا تھا، اور ایسے اس نے قتل غارت گری کی ہے، جس علاقے کو چلتا وہ فتح کرتے ہوئے نکل جاتا تھا، اور ہر علاقے سے 10 تورات اور انجیل کے جاننے والے بڑے بڑے علماء کو اپنے ساتھ کر لیا کرتا تھا۔ ان تمام کتب میں جو ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے، ان تمام کتب میں ملتا ہے کہ طبیہ الحمیری، طبہ حمیری جس کا نام تھا، یہ چلتے چلتے آیا ہے ایک مقام کے پاس، تو کعبۃ اللہ کی زمین سے تھوڑے دور تھا۔ جب کعبۃ اللہ پہنچا کہ مکہ کے ارد گرد تو کوئی آدمی آ کے اس کا استقبال نہیں کیا، کسی نے اس کی سواری کو نہیں دیکھا، اتنا بڑا لشکر لے کے چل رہا تھا کہ 1,33,000 صرف گھوڑوں پر سوار فوج تھی، 1,13,000 پیدل چلنے والی فوج تھی، اور 4,000 سچے پکے علماء اس کے پاس تھے، 4,000، ہر بستی سے 10 علماء کو اٹھاتا تھا، وہ دنیا فتح چل رہا تھا، لہذا اس کے پاس 4,000 جید عالم ہو چکے تھے، اتنا بڑا لشکر لے کے چل رہا تھا۔ جب مکہ کی زمین پہنچا ہے تو وہاں پر کسی نے استقبال نہ کیا، کوئی اس سے ڈرا نہیں ہے، کوئی اس کے قافلے کو لشکر کو دیکھنے آیا نہیں، تو وہ گھبرا گیا کہ میرے قافلے کو ہر علاقے سے دیکھتا ہوں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے جاہ و جلال کے لشکر کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو وہ 4,000 جو عالم تھے اس میں سے پوچھا کہ یہ لوگ میرے استقبال کے لیے کیوں نہ آئے، تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک کعبۃ اللہ بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا ہے، تو ان کے نزدیک نبی سے زیادہ مقام بڑا کسی کا نہیں اور کعبہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، تو لہذا وہ آپ کا استقبال نہیں کر سکتے۔ اب شام ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں خیال آیا اگر ایسا ہے نا تو پھر میں کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ ذہن میں خیال آیا ہے ابھی، اور آتے ہی کان سے خون نکلنا شروع ہوا، ناک سے خون نکلنا شروع ہوا، سر میں ایسا درد ہوا جس کا کوئی علاج نہیں۔ بادشاہ لوگ چلتے تھے، طبیب ہمیشہ ساتھ میں، ڈاکٹر ساتھ میں لے کے چلتے تھے، ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک گئے، طبیب نسخے لکھ لکھ کر تھک گئے، لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے وزیر کا نام تھا اماریس، اس وزیر اماریس کو اس 4,000 عالموں میں سے ایک عالم نے پکڑ کر کہا اگر آپ میری ملاقات بادشاہ سے کرا دو تو بادشاہ سے ایک بات مجھے کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے جب سوچا اچھا کعبۃ اللہ کے اندر وہ نیت لے کر چل پڑا تھا قتل کرنے کے لیے، لہذا وہ جو 4,000 عالم ہے اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میری ملاقات کراؤ بس، لہذا ہماری اس نے ملاقات کرائی۔ یہ بادشاہ کے در پہ جاتے، اس نے کہا کچھ بھی کرو، آپ دم کرو، پڑو پھونکو، لیکن میری سر کے درد کو ختم کرو۔ کہا کہ ایک بات بتائے بادشاہ صاحب، آپ نے کوئی نیت تو نہیں کی؟ کہا کہ میں نے کعبہ کو توڑنے کی نیت کی ہے۔ کہا کہ آپ نے اس نیت کو کیا ہے، آپ نیت سے توبہ کرے، آپ جو علاج کر رہے ہیں وہ زمینی ہے، آپ کو عذاب آسمانی آیا ہوا ہے، آپ ہزاروں زمینی علاج کرو، اس عذاب والی جو آسمانی عذاب آپ پر ٹوٹا ہے بیماری کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیا کرنا ہے؟ جو کعبہ کو توڑنے کی نیت آپ نے کی اس سے سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ اس نے وہی کھڑے ہو کے توبہ کی ہے۔ ابھی توبہ کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے خون بھی بند ہو گیا اور سر کا درد بھی ختم ہو گیا۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ کو گلاب چڑھا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ کو گلاب چڑھا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو وزیر نے، اس عالم نے کہا اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہوگی، اللہ نے آپ کی بیماری ختم کی ہے تو آپ جا کے گلاب چڑھائے۔ سب سے پہلا طبہ بادشاہ ہے جس نے کعبۃ اللہ پر چادر چڑھائی تھی، گلاب چڑھایا تھا، لہذا اس کو چڑھا کے واپس گزر رہے گئے تو ایک چشمہ ہے چھوٹا سا، ایک وادی سے گزر رہے تھے، چھوٹا سا چشمہ ہے، چشمے کے قریب چند لوگ آباد تھے، ان سے پوچھا یہ چشمے کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا چشمے کا نام یثرب ہے، اس چشمے کا نام یثرب ہے۔ کہا کہ رات میں ہم یہاں قیام کرتے ہیں، جب رات میں قیام
کرنے لگے، ادھر 4000 عالموں کا مشورہ ہوتا ہے، ایک طرف 4000 علماء مشورہ کر رہے ہیں کہ بس اب جان جائے چلے، لیکن یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے، کیونکہ تورات کے بڑے بڑے، انجیل کے بڑے بڑے عالم، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ یثرب وہ جگہ ہے جس کو آج لوگ یثرب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مہجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یہ نبی کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ آج یثرب کہا جائے گا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کے قدم پڑے گے تو اس کو مدینے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بس اب یہی زندگی تمام گزارنا ہے، نبی کے انتظار میں جگہ چھوڑ کے ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ انہوں نے مشورہ کیا، ادھر صبح ہوئی تو بادشاہ نے اعلان کیا ہمیں کوچ کرنا ہے۔ ادھر جب اعلان ہوا تو 4000 عالموں میں سے بڑا سردار جو بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ بادشاہ ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بس ہمیں نہیں چلنا ہے۔ کہا کہ وجہ تو بتاؤ؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جس یثرب کو آپ چشمہ آج سمجھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو مکہ میں نبی پیدا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی قوم اس کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر جب بستی سے مکہ سے نکالے گی تو وہ نبی ہجرت کر کے اسی جگہ آئے گا جس کو میں آپ آج یثرب کہہ رہے ہیں، اس کے قدم کی برکت سے یثرب سے ہٹ کر یہ مدینے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اس نبی کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نبی کی پیدائش سے 700 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ 8 کتابوں کو جو حوالے ہم نے آپ کے رکھے ہیں تمام کتب میں ملتا ہے 1000 یا 750 سال کے زمانے کا پہلے کا واقعہ طب حمیری کا ہے، ابھی نبی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس بادشاہ ہمیں یہی رکنا ہے، اس لیے کہ یہاں مہجر النبی یا محمد مصطفیٰ کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ رکتا ہوں۔ 1 سال بادشاہ وہاں ٹھہرا رہا، وہاں سے جنگیں کرتا رہا، جو بھی فتوحات ملتی وہی آ کے جمع ہوتی، اور جو بھی باندیاں غلام بن کر آتی تھی، کنیزائیں باندیاں بن کر آتی تھی، انہوں نے کہا کہ 4000 باندیوں کو الگ کیا ہے، انہیں آزاد کر کر ان 4000 علماء سے ان کا نکاح کرایا ہے۔ اور جب جانے لگا تو 4000 علماء کے لیے ایک ایک مکان بنایا، ایک ایک مکان، ہر عالم کے لیے کوئی بات نہیں، اور کہا آمنت بکا آمنت بکا وکتابک الذی انزلت علیک وآمنت علی سنتک وعہدک، اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں خط لکھ کر دے رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، اگر وہ نبی جس کے انتظار میں تم ٹھہر رہے ہو، میں نے 4000 مکان آپ کے لیے بنائے ہیں، لیکن ایک مکان میں بنا رہا ہوں اس محمد مصطفیٰ کے رہنے کے لیے، ایک مکان میں وہ بھی بنا رہا ہوں 4000 مکان کے علاوہ۔ ہم نے آپ کو روکا ہے اس مقام سے پہلے سواری جہاں نبی نے جا کے مدینے میں پڑاؤ کرنا ہے، درمیان کا واقعہ بتانے کے لیے آپ کو 750 سال پہلے ہم لے گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مکان نبی کے لیے اس نے بنایا ہے 750 سال پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اب وہ رہ رہے نسلاً بعد اس نے خط لکھ کر دیا ہے، اور خط لکھا ہوا ہے، لہذا روض العنف امام حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے خط لکھ کر دیا، اور اس میں خط میں لکھا شہید علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم ولو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ، وہ کہہ رہا ہے وفرست عن صدره وغم حمی، وہ اس طرح کے اشعار پڑھ رہا ہے، اور اس خط میں اس میں لکھے ہوئے کہ اے نبی اللہ، اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں بادشاہ نہیں بلکہ وزیر بن کے آپ کا غلامی میں زندگی گزاروں گا، آپ آ گئے تو آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا، آپ کا زمانہ کبھی نہیں پایا۔ شہدت علی احمد، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کی، انہ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، ولو مد عمری الی عمره، اگر میری زندگی اس کی زندگی تک باقی رہی، لکنت وزیرا له وابن عمی، تو میں اور میرا سارا خاندان بادشاہ چھوڑ کر اس کی زندگی غلامی میں ہم گزار کے مر جائیں گے، لہذا اس نبی کی ہم خدمت کریں گے۔ اس طرح کا اشعار اس نے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ خط اس نے پکڑایا ہے، وہ جو عالموں کا سردار تھا، بڑا عالم، اس کے ہاتھ میں پہنچایا، کہا کہ آپ کی نسل جب تک آپ یہاں رہے، مرنے کے بعد اپنی نسل کی وصیت کرنا ہے، ختم محمد مصطفیٰ تک پہنچانا ہے۔ لہذا زمانہ گزرتے رہے، زمانوں کی گردش بڑھتی رہی، ایک زمانہ آیا کہ وہ مدینے کے اندر آبادی ہوگی، 4000 مکان بن گئے، 4000 علماء کی نسلیں پھیلی گئے، اور مدینے کی ابتدا کرنے والا طب حمیری یہ بادشاہ ہے جس نے مدینہ بنوایا ہے، وہ یثرب سے مدینہ کیف بن رہا ہے۔ اب تک تو اس کو یثرب کہا جائے گا، بستی کہا جائے گی، لیکن اس کو مدینہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ کی سواری یہاں پہنچی ہے، نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑو، یہ معمور من اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی معمور ہے، یہ وہی ٹھہرے گی جہاں اس کو اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔
لہذا لوگ سواری کے پیچھے پیچھے چل رہے کہ یہ کہاں رکے گی. چلتے 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 یہ آتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان کے سامنے. اور ابو ایوب انصاری کون ہے کہ وہ 4000 عالموں کی نسل سے بیٹے ہیں. 4000 عالموں کی نسل کے خاندان کے ابو ایوب انصاری ہے. جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں وہ مکان کس کا ہے بولو؟ دیکھتا ہوں میں کیا جواب دیتا. کس کا مکان ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے. وہ تو انتظار میں تھے کہ میرے آقا آئیں گے اور یہاں پر رہیں گے. جو مکان نسل در نسل محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا تھا. اونٹنی بھی اللہ کی طرف سے معمور تھی، اور کیوں نہ ہو جس اونٹنی کو حکم اللہ نے دیا ہو وہ اونٹنی چلتے چلتے وہاں جاتی ہے. نبی داخل نہیں ہوتے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے، باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. سارا مدینہ نبی کے ارد گرد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے 100 کے قریب افراد نبی کو، اور مدینہ کے اندر 450 کے قریب افراد ایمان میں پہلے داخل ہو چکے. اس لیے امام مالک کہتے ہیں ساری دنیا میں اللہ کے نبی نے وہ جو جہاد کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو جنگیں کی ہے، جنگوں کو دیکھ کر ڈر کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن مدینہ ایسی بستی ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. وہ مدینہ وہ ہے جس کا انتخاب اللہ نے پیدا کیا. نبی اندر داخل نہیں ہوتے، داخل ہونے سے پہلے نبی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے ایک غلام ہے جس کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا، ابو لیلہ کہا جاتا تھا. ابو لیلہ سے کہا یہ خط آپ نے لے کے جانا ہے، اور آج کے دن محمد مصطفیٰ نے مدینے میں آنا ہے، یہ خط آپ لے کر جاؤ. تو وہ غلام دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور نبی غالباً اسی کے انتظار میں کھڑے ہیں. جب وہ قریب آیا تو اس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا، تو نبی کے زبان سے نکلا انت لیلہ، انت ابو لیلہ، آپ ابو لیلہ ہو. انہوں نے کہا کیف عرفتنی، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اللہ کے نبی فرمایا معا کا کتاب کا طب الحمیر، چھوڑو دور کی بات، وہ خط نکالو جو 750 سال پہلے تم تک پہنچا ہوا ہے، وہ خط کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ خط اس ابو لیلہ نے نکال کر دیا کہ جو 750 سال سے چلتا چلتا آ رہا تھا. اس خط کو اللہ کے نبی نے دیا ہے اور لے کر علی کے ہاتھ میں تھما. علی پڑے ہوئے تھے، کہا کہ علی اس کو پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم ولو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه. وہ مکمل اشعار لکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے جب خط پڑھا ہے تو نبی نے کہا یاد رکھنا اگر مر کر میں جاؤں گا تو میدان میں تیری شفاعت ضرور کروں گا جو مجھ پر تو ایمان لے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. اب مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ایک ماحول یہودیوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہاں قبا پہنچے گئے 9 کو تو وہاں مسجد بنائی ہے، لیکن یہاں مدینہ پہنچے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو نبی نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا انتظام کیا ہے. اور تعمیر کے لیے اللہ کے نبی نے جگہ کا انتخاب کیا تو سہل سہیل، ایک روایت کے مطابق ان 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. نبی نے کہا کہ جگہ ہمیں مسجد بنانی ہے، اور جہاں کافروں کی قبریں بھی تھی، کافروں کا قبرستان تھا. لہذا بعض لوگ سوال کرتے ایسی جگہ شمشان بھومی ہے وہاں مسجد بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے قبریں اکھڑا کر پھینکی ہے سارے کافروں کی، تو یہاں پر جب مسجد نبی بن رہی جو پوری کائنات کی سب سے حسین مسجد ہے تو دنیا میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو کتنے گرجا گھر ہے تبلیغ کی برکت سے اللہ نے گرجا گھر کو مساجد میں تعمیر کیا. جہاں پہلے گاڈ کی پرستش ہوتی تھی اب ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. پہلے گرجا تھا، اب وہ کسی کا چرچ تھا، اب کسی کا چرچا ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا ہو رہا ہے. یہ اللہ بدلتے گئے حالات کو. تو بہرکیف نبی نے وہاں پر مسجد کا تعین کے لیے جگہ طے کی ہے. تو 2 یتیم بچہ گئے، یا نبی اللہ یہ جگہ مسجد کے لیے ہم وقف کرتے ہیں. نبی نے کہا ایسے نہیں، اس کی قیمت ادا کی جائے گی. اور ایک روایت کے مطابق صدیق نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت کو ادا کیا ہے. اب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اشعار پر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی دنیا کی کوئی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ انصار اور مہاجرین پر مدد فرما، ان پر رحم فرما. نبی دعا کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور مسجد کی تعمیر کے تو بڑے فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا
فی الجنہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں عالی شان محل اس کے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے اتنی عالی شان مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بستی والے ہیں، جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ مر کر آپ قبروں میں چلے جاؤ گے لیکن اس کے جو بھی سجدہ یہاں کرے گا اس کو بھی ثواب ملنا ہے اور میرے آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب جانا ہے۔ ایسی بڑی سعادت مندی ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا، اس سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کی ہے، لہذا آپ نے سنا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو سناتے ہیں کہ مسجد کا کیا مقام ہوتا ہے، اس پہ اللہ بنانے پر کیا دیتے ہیں۔ عرب کا شہزادہ ہے اور بہت بڑا شہزادہ، اس نے مکمل مسجد تعمیر کی اور اس نے قسم اٹھائی اور کہا کہ میں مسجد بناؤں گا لیکن پوری اپنی رقم ہوگی، 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لوں گا۔ اس نے عالی شان مسجد بنائی۔ جس دن مسجد کا افتتاح تھا، افتتاح ہو گیا، رات میں سویا ہے تو خواب میں دیکھا ہے اللہ نے اس مسجد کے بدلے جنت میں عالی شان محل اس کو عطا فرمایا ہے۔ وہ خوش ہے کہ میرا محل ہے، محل میں داخل ہوا، رات میں خواب میں دیکھا ہے، جب باہر نکلا تو اس محل کے پڑوس میں ایک محل اور ہے جو اس کے محل سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ میرے ہاتھ کی طرف مت دیکھو، وہ محل بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بتانے کے لیے وہ محل جو ہوگا اس سے کم درجے کا ایک محل اور ہے۔ تو جب وہ داخل ہونے لگا تو بتایا گیا خواب میں یہ محل اس کا ہے جس نے آپ کی مسجد میں حصہ لیا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی کہ سارا پیسہ میرا، دولت میری، سرمایہ میرا، پونجی میری لگی ہے، ریال میں نے خرچ کیا ہے اور یہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی، سویرے گیا ہے، سارے مستریوں کو، انجینئروں کو اور سارے جو انجینئر حضرات سب کو جمع کیا اور مستریوں کو، معمار کو، تمام کو جمع کر کے اس نے کہا کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کسی نے کوئی چندہ دیا تھا؟ اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجد نہ کوئی چندے کی ضرورت نہ مسجد سے کوئی اعلان، 2 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے پوری مسجد کو تعمیر کروایا۔ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ لوگ اللہ ایسے ذہن بناتے ہیں اور 3 چیزوں کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لیتے۔ کوئی بندہ اگر توبہ کرنے کی نیت کر لے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر اپنے تک پہنچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح طے کر لے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو لیکن وہ تاریخ آنے کے بعد کبھی آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہوگا کہ تاریخ تو آ گئی لیکن باپ کے پاس بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، اللہ اس غریب کی بچی کو وہ خوشحال ڈولی میں بٹھا کے روانہ کر دیتے ہیں، کسی طرح سے اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، کوئی مسجد کو بنانے کے لیے عمارت کو ڈھا دے، کدالی مار دے، 1 روپیہ آپ کے پاس نہ ہو، اللہ اپنی قدرت سے اس کو تعمیر کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہی ہوا آپ کی مسجد میں کہ کوئی باہر آپ کو جانا نہیں پڑا، کوئی چندہ آپ کو مسجدوں میں اعلان کرنا نہیں پڑا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، 1.5 2 کروڑ 3 کروڑ تو لگ چکا ہوگا اور پتہ نہیں آگے کتنا لگے گا، اور یہ سب کچھ انتظام وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے خود دے رہے ہیں، اللہ آپ کی مسجد کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام، اللہ کا ضابطہ ہے۔ بہرکیف اس نے کیا کیا، مستریوں سے پوچھا بتاؤ میرے جانے کے بعد کسی نے کچھ کسی سے فنڈ لیا یا کسی نے چندہ دیا یا کسی نے کچھ عطیہ دیا ہے؟ لہذا مستریوں نے کہا کسی نے کچھ نہیں دیا، پوری دولت آپ کی لگی ہوئی ہے۔ بہت بار بار پوچھنے پر پیچھے ایک مستری بیٹھا تھا، اس مستری نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ دیوار کو میں پانی دے رہا تھا تو کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، کنویں سے ڈول سے پانی نکال رہا تھا تو رسی ٹوٹی اور ڈول نیچے جا کے گرا ہے۔ اب میں ڈر رہا کہ میں کیسے پانی دوں اور مسجد کیسے سیراب ہو، اسی کشمکش میں تھا۔ ایک بڑھیا گزر رہی تھی، اس نے پوچھا بیٹا غمگین کیوں ہو؟ میں نے کہا اس دیواروں پر پانی دینا میری ذمہ داری ہے لیکن ڈول ٹوٹ گیا ہے، اب میں پانی دے نہیں سکتا۔ بڑھیا نے کہا میں بھی کنویں پر جا رہی ہوں پانی لینے کے لیے، یہ میرا ڈول لے لو، اس سے پانی دے دو۔ اور لہٰذا وہ بڑھیا بیٹھی رہی، اس کے ڈول سے میں نے مسجد کی دیواروں کو سیراب کیا ہے اور پانی دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حصہ کسی کا آپ کی مسجد میں نہیں لگا ہے۔ اس شہزادے نے کہا جلدی کرو، بڑھیا کو تلاش کرو، جہاں بھی ہو لے کر آؤ بڑھیا کو۔ سارے نکلے گئے صبح سے شام تک، شام میں بڑھیا مل گئی، اس بڑھیا کو سامنے لا کے شہزادے نے بٹھایا۔ 1 ریال ابھی کیا چل رہا ہے، 20 روپے یا 21 روپے قریب 1 ریال کی قیمت ہوگی۔ شہزادہ کہہ رہا ہے دیکھو اب قیمت آپ خود نے لگانا۔ شہزادے نے بڑھیا سے کہا وہ جو بالٹی ہے نا، بالٹی کتنے کی آتی ہے؟ 100-150 روپے کی بالٹی ہوتی ہوگی۔ کہا کہ کام کرو ہم آپ کو 5 ریال دیتے ہیں، بالٹی ہمیں بیچ دو۔ بڑھیا نے کہا نا ہمیں نہیں بیچنا، ایک کام کرو ہم تمہیں 10 ریال دیتے ہیں، بالٹی ہمیں دے دو، ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں 20 ریال دیتے۔ کہا کہ نہیں دینا۔ اس بڑھیا سے کہا ہم تمہیں 100 ریال دے، اب قیمت آپ لگانا، 100 ریال ہم تمہیں دیتے ہیں، بالٹی مجھے دے دو۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں دینا۔ شہزادے نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گی 100-200 پر۔ شہزادے نے کہا میں آپ کو 1 لاکھ ریال دیتا ہوں، وہ بالٹی مجھے دے دو۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے نہیں بیچنا۔
شہزادے نے کہا میں 5 لاکھ ریال تمہیں دیتا ہوں، بالٹی مجھے دے دو۔ تو بڑھیا نے کہا مجھے نہیں دینا۔ شہزادے نے روتے ہوئے کہا میرے پاس 9 لاکھ روپے ہے، میں 9 لاکھ ریال تمہیں دیتا ہوں، لیکن وہ بالٹی مجھے دے دو۔ تو بڑھیا ہنس کر کہنے لگی کیوں سر پکاتا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اللہ نے مجھے بھی وہ انعام دیا ہے کہ صرف پانی سے میں نے ڈول کے ذریعے سے پانی دیا تھا، اللہ نے وہ مقام مجھے بھی عطا فرمایا، جو محل تجھے ملا وہ محل اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا۔ اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو حصہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے جو ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں کوئی چیز دے گا، اللہ تب بھی جنت میں اس کے لیے عالی شان محل کا تعمیر کا انتظام کریں گے۔ چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ عثمان ابن مظعون کی روایت ہے، تو میرے کہ بات اسی طرف نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کی ہے۔ اب مسجد کیا تھی؟ آج کی طرح نہیں، رات میں 10:30 بجے مسجد کو تالا لگتا ہے، اور آپ کے ٹوائلٹ کے جو ڈبے ہیں نا وہ سکلی سے باندھے گئے ہیں تاکہ کوئی چرا کے نہ لے جائے، اس لیے دروازے بند ہو رہے کوئی چیز چوری نہ جائے۔ اتنا ایمان کا خطرہ، اتنے ایمان سے کو دور۔ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجد کو چابی کے لیے مسافر کو امام مؤذن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، امام صاحب کہاں ہے، مؤذن صاحب۔ تم دیہاتوں میں جا کر دیکھو، ٹوائلٹ کبھی آپ کو آ جائے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا۔ مسجدیں بند ہوتی، مسجد ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ذکر فیہا اسمہ، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کی عبادت سے روکتا ہو، اس سے بڑا ظالم۔ لیکن ایسا حالات آ گئے ہیں کہ اس طرح مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کی ہے، تو مسجد صرف مسجد نہیں تھی، آج کی طرح نماز پڑھو باہر نکلو تالا لگاؤ اور دوسری مسجد دوسرے نماز کو وہ تالا کھلے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ مدرسہ بھی ہے، اور وہ بہت بڑی یونیورسٹی بھی ہے، اور وہ بہت بڑا کالج بھی ہے، بہت بڑا مدرسہ بھی ہے، لوگوں کا حل کرنے کا بیت المال بھی ہے، اور بہت بڑا پارلیمنٹ بھی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے جو بھی ممالک کے وفود آتے ہیں وہ سب مسجد میں بیٹھ کے حل ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ مسجد میں جا کے قیام کرتا تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے وہاں جانے کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن ہی اللہ کے نبی نے مواخات قائم کی ہے، ایسا بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا ہے کہ دنیا کی عقلیں حیران ہوتی ہے کہ ایک مہاجر ایک انصار، 70 یہ 90 تھے، 90 کے قریب تھے، جس میں بعض انصار بعض مہاجرین۔ مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے کو مہاجرین کہتے ہیں، انصار مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ آپس میں صلح کرائی اور اخوت اور بھائی چارگی قائم کی ہے، نبی نے دو کو آپس میں بھائی چارہ بنایا۔ اتنا تک صحابہ نے کیا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ 2 روم ہے، ایک آپ لے لو ایک آپ لے لو، اور اس کے بعد ادھر تم نے رہنا ادھر میں رہوں گا، میری کھیتی ہے 2 ایکڑ، 1 ایکڑ آپ لے لو، دوسرا ایکڑ آپ لے لو۔ اس طرح کی قربانی وہ انصار دے رہے ہیں۔ ایک نے کہا دیکھو بھائی تم میرے بھائی ہو، مجھے نہیں پتا، میرا بھی ایک بھائی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ تیرا بھائی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری ماں نے شاید کسی سے منہ کالا کیا ہو اور اس کے بیٹے کو کہہ رہی ہو کہ تمہارا بھائی ہو، لیکن وہ میری ماں نے میرے سگے بھائی کو میرا بھائی میری ماں نے بنایا ہے، مجھے لگتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہی ہو تو یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، لیکن تم کو میرا بھائی محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے تو تمہارے بھائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میرا سب کچھ تمہارا ہے، آپ کہو تو 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا۔ تو سعد بن ربی کہتے دیکھو مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اتنے میرے باغات ہیں، آدھے تم لو آدھے میں رکھتا ہوں، میری 2 بیویاں حسین، جو آپ پسند کرے، انگلی آپ کا اشارہ کرنا کام ہے، طلاق میں اس کو دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، مجھے تو بازار کا پتہ بتا دو، بس پنیر لیا ہے، گھی لیا ہے اور مارکیٹ میں گئے، چند دنوں کے بعد 1.25 تولہ سونا بیوی کو مہر دے رہے ہیں اور نکاح کر کے واپس آ رہے ہیں۔ جو تاجر ہوتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا، بعض ایسے بھی ہیں لیکن بعض ایسے تھے جن کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا۔ اس طرح مدینے میں یہ اخوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ ایسا بھائی چارہ آپ نے واقعات سنے ہیں۔ یہی قوم تھی کہ آپ کے کھیت سے اوس اور خزرج کو مدینہ والے کہا جاتا ہے۔ اوس کا قبیلہ، خزرج کا قبیلہ، ان کے باپ کا نام قیلہ تھا، قیلہ، لہذا ان دونوں کی نسل سے اوس خزرج آباد ہوئے ہیں، اور وہاں بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو لحیان اور ایسے ہی بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبائل یہود کے آباد تھے۔ لیکن جب مدینے میں دیکھا کہ مکہ سے آ کر مدینے والوں نے ساتھ دیا ہے تو سارے یہودی نبی کے دشمن بن گئے۔ مکہ سے سازش ہو رہی نہیں بلکہ چھوٹی سی ریاست مدینہ بنی ہوئی ہے، چھوٹا سے اسلام کا چراغ روشن ہوا ہے اب، لیکن پوری کائنات
کائنات کے نگاہ محمد مصطفیٰ کو مٹانا، اور پھر کیسے جنگیں ہوئی ہے، پھر کیسے آگے کے حالات ہے، پھر کیسے جنگ بدر کی ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ لیکن یہ کوشش کرے ایسی بھائی چارگی قائم کی ہے کہ اس کھیت کی چڑیا اڑتی، اگر اس کھیت میں جاتی تو کھیت والا کہتا آپ کی کھیت کی چڑیا اڑی ہے اور اڑ کر میرے کھیت میں آ کے دانہ کھایا ہے، تو یہ ظلم جو مجھ پر ہوا ہے اس کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے تو برسہ برس جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بعاث کروانے کے بعد، جنگ بعاث کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول وہ لوگ تھا، وہ آدمی تھا جو آپس میں دشمنی میں تبدیل ہو چکا تھا سب کچھ، لیکن عبداللہ بن ابی کو اطمینان تھا جنگ بعاث کے بعد عرب کے قبائل یعنی مدینہ والے اس کو سردار مانتے تھے، اس کو اطمینان تھا کہ اب چند سالوں کے بعد پورے عرب کا سردار مجھے بنایا جائے گا، آپس میں تو دشمنی کر رہے گے، یہ میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے اور میں سب سے بڑا سردار اور بادشاہ بنوں گا۔ اس کے ذہن خالی کرنے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مدینے میں بھیج دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے ہیں اللہ کے نبی نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ بھئی دیکھو آج کے بعد جو معاہدہ ہوگا وہ مدینے والوں سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ سے ہوگا، جو کسی سے عہد و پیمان کرے وہ نبی سے کرے، مدینے والوں سے نہیں کہے۔ اس طرح سے آپس میں عہد و پیمان ہوا ہے، چند قبائل کے حلیف بنے گئے، اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر مدینے مکہ سے سارے اماں عائشہ بھی آ جاتی ہے، نکاح تو مکہ میں ہوا ہے، اور رخصتی پہلی ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 9 سال کی عمر اماں عائشہ کی ہو چکی ہے، اماں عائشہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئی ہے۔ انشاءاللہ کل زندگی باقی رہی وہاں کے آگے کے حالات اور اماں عائشہ کی 6 سال کی عمر کا یہ جو فلسفہ چلتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کل کھولیں گے، زندگی باقی رہی۔ اس کے بعد 9 سال کی عمر رخصتی ہوئی ہے، عرب میں کیا دستور تھا، اور تمام عورتوں سے نبی نے اپنی چاہت کے لیے نکاح کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے نکاح کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ یہ مجلس ہو رہی ہے اور جو کچھ اللہ کے نبی کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں کما حق ہو تو نہیں ہو سکتا، اس نبی کی ذات کو، عظمتوں کو، رفعت بلندی کو، مقام کو، اونچے مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے جس پر اللہ بھی درود بھیجتا ہو، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہو۔ میں آپ اس کی کہانی اور اس کی سیرت کہاں سے بیان کر سکتے ہیں، جو بھی صحیح، لیکن ہم آخرت میں جہاں نبی پہ درود پڑھنے والے کھڑے ہوں گے، نبی کی سیرت سننے سنانے والے کے سب میں اللہ مجھے آپ کو بھی کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرے اللہ اس ہونے والی سیرت کو اللہ انتہا تک بھی پہنچائے، نظر بد سے بھی بچائے، اور جو اس میں کمی بیشی ہو رہی اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک اعلان سنیں، آج پہلی طاق رات ہے، لہذا فجر میں بھی اعلان ہوا تھا، آپ کے سامنے پھر اعلان ہو رہا ہے کہ 12:30 سے لے کر 1:30 بجے تک انشاءاللہ شراب کا نشہ، اس کی نحوست اور امت کے نوجوانوں کا یہ گمراہی کے دہانے پر، تباہی کے دہانے پر پہنچنا، شراب کے نشے پر آج انشاءاللہ 12:30 سے 1:30 بجے تک بات ہوگی، پھر 1:30 بجے سے انشاءاللہ 2 کے قریب تک دعا ہوگی، اس کے بعد چائے کا نظم ہوگا، آپ کو چائے پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد عبادت کا موقع آپ کو دیا جائے گا، اور پھر 4 بجے انشاءاللہ سحر کا انتظام بھی، سحری کا نظم بھی اسی مسجد میں ہوگا، اور سحر کے ساتھ ساتھ چائے ہے، بسکٹ جو بھی ہے انشاءاللہ اس کا پورا نظم یہاں رکھا جائے گا۔ تو ہم اس کی خوب ابھی سے لے کر دعوت چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان بچے یہاں جڑ سکے اور اپنے وقتوں کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے عبادات میں ہو اور صحیح راہ کی طرف ہو، لگانے کی کوشش کر سکے۔ اس کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، آج ہی سے ابھی دعوت چلانا ہے، شام تک جو بھی ہو جس سے آپ سے تعلقات دعوت چلا کر ان کو یہاں پہنچانے کی فکر کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بستی کے نوجوان خدمت میں ساتھ دینا ہے، جو آنے والے بچے ہوں گے ان کا ساتھ دینا یہ ساری بستی والوں کا کام ہے۔